أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اہل اسلام پر ان کے ماننا انتہائی ضروری اور واجب ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت سے ذکر اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بتلائے ہیں۔ ان میں سے 4 کلمات 4 اذکار آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ وہ 4 کلمات اتنے سہل اتنے آسان ہیں کہ کوئی بچہ، کوئی بزرگ، کوئی جوان، کوئی بھی انسان اس کو بآسانی اس کا ورد کر سکتا ہے، اس کو انتہائی اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا کلمہ سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، تیسرا لا الہ الا اللہ، اور چوتھا کلمہ اللہ اکبر ہے۔ ان کلمات کے معانی کیا ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اے اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر برے عیب سے، ہر عیب سے تو پاک ہے۔ عیب دار ہم ہیں، گناہ گار ہم ہیں، سیاکار ہم ہیں، تمام برائیاں غلطیاں خطائیں ہم میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ دوسرا کلمہ الحمدللہ، اے اللہ تمام تعریفات تیرے لیے ہیں، تمام تعریف تیرے لیے ہے، تمام بھلائی کے کلمات تیرے لیے ہیں۔ میں اللہ تجھ سے شفا مانگی، اے اللہ تو نے شفا عطا نہیں کی، تب بھی الحمدللہ۔ اے اللہ تجھ سے امتحان کی کامیابی کے لیے دعا مانگی، اے اللہ میں امتحان میں کامیاب نہیں ہوا، اس میں میری خطا ہوگی، میں نے تیاری نہیں کی، میرے معاملات برے ہوں گے، اے اللہ پھر بھی اے اللہ تیرا شکر، اے الحمدللہ کے کلمات ادا کرنے چاہیے۔ تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں کسی بھی مصیبت میں ہوں، میرا ماتھا جو ہے، میری پیشانی تیرے در کے آگے جھکتی ہے، تیرے در کے سامنے جھکتی ہے، اے اللہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ کوئی معبود نہیں۔ چوتھا کلمہ اللہ اکبر ہے، اے اللہ ہر چیز سے تو بلند ہے۔ اکبر اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس کے معنی تمام چیزوں سے بلند، ہر چیز کو دوسری چیز پر فوقیت دینا ہے۔ کسی مجموعی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو فوقیت دینا، اس کو اسم تفضیل کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ اسی میں اللہ اکبر، اے اللہ تو ہر چیز سے بڑا ہے، سب سے اونچا تو ہے، سب سے بلند تو ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، یہ 4 کلمات ایسے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ام ہانی، ابو طالب کی بیٹی حضرت ام ہانی، حضرت علی کی بہن، وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، مجھ سے نوافل ادا نہیں ہوتے، نفلی عبادات ادا نہیں ہوتی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں میں بیٹھی بیٹھی ان نوافل کے بغیر ہی میں اپنے نامہ اعمال کو اچھا کر سکوں،
اس کو مزید بہتر کر سکوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ام ہانی یہ 4 کلمات ادا کر لے، تیرا کام یہ 4 کلمات ادا کرنا ہے، اور باقی کام جو ہے تجھے تیرے نامہ اعمال کو بڑھانا، اس میں نیکیوں کا اضافہ کرنا، درجات کا بلند کرنا وہ اللہ کا کام ہے، تیری مشکلات کو حل کرنا وہ اللہ کا کام ہے۔ ہر مصیبت میں یہ کلمات تجھے تیری نصرت کے لیے ہوں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ عنہا کو بتلائے۔ اور کوئی شخص اگر 100 اونٹ خرچ کر دے، 100 گھوڑے خرچ کر دے، 100 غلام آزاد کر دے، وہ جس شخص نے یہ کلمات ادا کیے ہوں گے اس شخص کا مرتبہ ان 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سے، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سے، 100 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے والے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اس کا مرتبہ بھی اعلیٰ ہوگا، اس کا مقام بھی اعلیٰ ہوگا، اس کی نیکیاں بھی بلند ہوں گی، اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ان کلمات کے فضائل ہیں، ان کلمات کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کو اپنے روزانہ کے معمول کو، اب تو رمضان کی ساعتیں ہیں، ان رمضان کی ساعتوں میں اپنے اعمال کو درست کیجئے۔ ان کلمات کو چلتے پھرتے کسی جگہ بیٹھ کے نماز کے بعد اپنا ایک معمول بنائیں، ہر وقت ان کلمات کو ادا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔